بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التشہد، تشہد کا بیان۔ تشہد پڑھنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 92 قال وکان زید بن علی رضی اللہ عنہ یقول فی التشہد فی الرکعتین الاولین بسم اللہ والحمد للہ والاسماء الحسنى كلها للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ينهض قال وكان زيد بن علي رضي الله عنه ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى وقال زيد بن علي رضي الله عنه لا تجزئ صلاة بغير تشہد۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں امام زید بن علی رضی اللہ عنہ ابتدائی 2 رکعت کے بعد تشہد میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ 2 رکعت 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہو تو ابتدائی 2 رکعت کے بعد یعنی قاعدہ اولیٰ میں آپ یہ تشہد پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ والحمد للہ، یعنی اللہ ہی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ پھر یہ پڑھ کر آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ابو خالد واسطی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام زید رضی اللہ عنہ قاعدے میں اپنے دائیں پیر کو کھڑا کیا کرتے تھے اور بائیں پیر کو بچھا کر رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نماز میں بائیں پیر کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھتے ہیں، انگلیوں کے بل اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ ابو خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تشہد کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، تشہد واجب ہے۔ اگر تشہد پڑھنا بھول جائے، قاعدہ اولیٰ نہ کیا ہو تو پھر سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 93 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ انہ کان اذا تشہد قال التحیات للہ والصلوات الطیبات الغادیات الرائحات الطاہرات الناعمات السابغات ما طاب والطہور والزکا وخلص ونما فللہ وما خبث فلغیر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اشہد انک نعم الرب وان محمدا نعم الرسول ثم یحمد اللہ ویثنی علیہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یسلم عن یمینہ وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تشہد میں جاتے تو یہ تشہد پڑھا کرتے تھے۔ تشہد مختلف ہے، امام شافعی کے پاس الگ ہے اور احناف کے پاس جو تشہد ہے وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ احناف کا تشہد ہے، اور مختلف تشہد مروی ہیں صحابہ کرام جو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ تشہد پڑھتے تھے التحیات للہ والصلوات الطیبات الغادیات الرائحات الطاہرات الناعمات السابغات ما طاب وطہر الی آخرہ۔ اس کا مفہوم ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی ایک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، مومنوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو سب سے بہتر پروردگار ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین رسول ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے، یعنی تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھتے تھے، پھر دائیں طرف سلام پھیرتے تھے اور پھر بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے، یعنی آخری رکعت میں 2 رکعت والی نماز ہو تو وہی آخری رکعت ہے اور قائد آخرہ بھی وہی ہے،
3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ آخرہ کہلائے گا۔ بہرحال نماز کی آخری رکعت میں آپ تشہد پڑھتے، تشہد کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر آپ سلام پھیرا کرتے تھے۔ باب القنوت، قنوت کا بیان، یعنی دعائے قنوت جو وتر کی تیسری رکعت میں احناف کے پاس ضم سورہ کے بعد پڑھا جاتا ہے، یہ دعائے قنوت ہے۔ اور شوافع کے پاس، شافعی مسلک میں فجر کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے۔ دعائے قنوت بھی احناف کے پاس جو پڑھا جاتا ہے وہ الگ ہے، اور شوافع کے پاس جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی الگ ہے، وہ دونوں بھی روایتوں سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 94، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یقنط فی الفجر قبل الرکوع وفی الوتر بعد الرکوع ثم قنط بالکوفۃ فی الوتر قبل الرکوع۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، اور وتر کی نماز میں رکوع کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے کوفہ میں وتر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا شروع کی، یعنی آپ کا جو آخری عمل تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کوفہ تشریف لائے، خلافت کے مرکز کو آپ نے دارالخلافہ کو جب کوفہ منتقل کیا، تو وتر کی نماز میں آپ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ وکان زید بن علی رضی اللہ عنہ یقنط فی الفجر والوتر قبل الرکوع، حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، اور وتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ عمل مختلف ہے، لیکن حنفی مسلک میں دعائے قنوت وتر میں پڑھنا چاہیے، پڑھا جائے گا۔ وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا جائے گا۔ البتہ امام شافعی کے پاس دعائے قنوت فجر کی نماز میں ہے اور رکوع کے بعد ہے۔ حدیث نمبر 96، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ علی رضی اللہ عنہ انہ کان یقنط فی الفجر بہذہ الآیۃ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم الی آخر الآیہ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز میں دعائے قنوت میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، امام زید اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور جو ان کے پروردگار کی طرف سے دیگر نبیوں کو عطا کی گئی، یعنی تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، جس میں رد و بدل نہیں ہوا، جو تحریف نہیں ہوئی۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ مقدس آسمانی کتابیں ہیں، ان سب پر بالجملہ مجمل اجمالی طور پر ہمارا، تفصیلی اور اجمالی طور پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتابیں ہیں۔ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا تھا اس میں کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں تھا مخلوق کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے احکام ان کتابوں میں نازل فرمائے ہیں ان سب کتابوں پر ہم ایمان لائے۔ یہ آیت آخر تک ہے، یعنی پوری آیت تک آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح کی یہ جو روایت ہے یہ تقریباً صحاح ستہ میں اور حدیث شریف کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر سنن نسائی، سنن ابی داود، مسند احمد بن حنبل، سنن دارمی اور صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، حاکم کی مستدرک اور معجم کبیر طبرانی کی، اس طرح کی دیگر کتابوں میں، اور مسند ابی اعلیٰ، مسند بزار، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبریٰ بیہقی کی اور مجموع الزوائد وغیرہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حدیث نمبر 97، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال کلمات علمہن جبریل رضی اللہ عنہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولہن فی قنوت الوتر اللہم ہدنی فی من ہدیت
وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں۔ یہ چند کلمات ہیں جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ آپ انہیں وتر کی دعائے قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ کلمات جو جبریل علیہ السلام نے آپ کو تلقین کیے تھے، وہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کے طور پر، دعائے قنوت کے طور پر آپ پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے، امام شافعی کے پاس دعائے قنوت یہی ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور احناف کے پاس جو دعائے قنوت ہے وہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ احناف کے پاس اس دعائے قنوت کو اختیار کیا گیا، اور امام شافعی کے پاس اللہم اہدنی فیمن ہدیت والا دعائے قنوت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت پر ثابت قدم رکھ ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے ہدایت سے سرفراز فرمایا، اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں میں شامل فرما کر جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور تو میری نگرانی فرما ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کی تو نے نگرانی فرمائی، اور تو مجھے برکت عطا فرما جو کچھ تو مجھے عطا کرے، یعنی جو تو نے مجھے عطا کیا ہے مال و دولت یا علم جو بھی ہو اس میں مجھے برکت عطا فرما، اور مجھے اس چیز کے شر سے بچا جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو تجھ سے دوستی کرتا ہے، جو تیرا محبوب بنتا ہے، وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا دشمن ہے، جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے، وہ کبھی سرخ رو نہیں ہو سکتا، باعزت نہیں ہو سکتا، عزت اور غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تیری ذات برکت والی ہے اے ہمارے پروردگار، تو بلند و برتر ہے۔ یہ اس دعائے قنوت کا ترجمہ ہے۔ باب فضل الصلاۃ فی جماعت، با جماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 98، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال الصلوات الخمس کفارات لما بینہن مجتنبت الکبائر وہی قول اللہ عز وجل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین قال فسألناہ ما الکبائر فقال قتل النفس المؤمنة واکل مال الیتیم وقذف المحصنة وشہادۃ الزور وعقوق الوالدین والفرار من الزحف والیمین الغموس۔ امام زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، 5 نمازیں یعنی 5 وقتہ نمازیں ان کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی صغیرہ گناہوں کو مٹانے والی بن جاتی ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، ہم نے ان سے دریافت کیا کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، کون کون سے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے جواب دیا، کسی مومن کو قتل کرنا، یتیم کا ناحق مال کھانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جھوٹی گواہی دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اور دیگر حدیث شریف کی کتابوں میں مختلف گناہ کبیرہ بتائے گئے ہیں، جیسے غیبت کرنا، چغل خوری کرنا اور جادو کرنا، بہرحال مختلف بتائے گئے ہیں۔ اور بعض فقہا نے کہا کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر سخت وعید آئی ہو یا جس پر حد جاری ہو، جیسے چوری کرنا، اسی طرح زنا کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ تو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اگر کوئی نمازوں کا اہتمام کرے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، تو ہر 2 نماز کے درمیان جو گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ اللہ تعالیٰ
نمازوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے احتیاط کریں، بچیں، اور اگر گناہ کبیرہ ہو جائے بشری تقاضے کے لحاظ سے تو فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، یعنی اگر کوئی تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کرو تاکہ وہ نیکی کا اثر گناہ کے اثر کو مٹا دے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ قطرہ، ایک سیاہ ٹپ کا نشان پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ سیاہی مٹا دی جاتی ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل گناہوں کی وجہ سے نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 99، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی یکف عنها البلاء ما لم یظہروا خصالا عملا بالریاء واظہار الرشاء وقطع الارحام وقطع الصلاة في جماعة وترك هذا البيت ان يؤم فإذا ترك هذا البيت ان يؤم لم يناظروا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں دور رہیں گی جب تک ان میں یہ عادتیں ظاہر نہیں ہوں گی، یعنی جب تک میری امت ان عادتوں سے، ان بری خصلتوں سے دور رہے گی اس وقت تک وہ امن و امان میں رہے گی، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہے گی۔ وہ عادتیں کیا ہیں؟ دکھاوے کے طور پر عمل کرنا، یعنی جب تک ریاکاری سے میری امت دور رہے گی اللہ کے حفظ و امان میں رہے گی، اور رشتہ داروں کے حقوق جب پامال کرے گی تو پھر وہ امن و امان سے خارج ہو جائے گی۔ با جماعت نماز کو جب ترک کر دے گی اور اس گھر خانہ کعبہ کو چھوڑ دے گی، یعنی حج یا عمرے کے لیے اس کا ارادہ قصد نہ کیا جائے گا، اس کی طرف سفر نہ کیا جائے گا، جب وہ اس گھر کو یوں ترک کر دیں گے کہ اس کی طرف رخ نہ کیا جائے تو ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، ناگہانی اور پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی۔ کب تک؟ جب تک وہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے عمل نہ کریں اور رشوت نہ لیں آپس میں، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہیں، اور با جماعت نماز ادا کرتے رہیں، اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے رہیں، حج اور عمرہ کرتے رہیں۔ جب تک میری امت یہ کام انجام دیتے رہے گی، یعنی خالص اللہ کے لیے عبادت کرے گی، دکھاوا اس میں شامل نہ ہوگا، اور رشوت سے دور رہے گی، با جماعت نماز کا اہتمام کرے گی، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، یعنی حج اور عمرے سے کعبۃ اللہ خالی نہیں رہے گا، مسلسل کعبۃ اللہ کا طواف ہوگا، حج اور عمرہ ادا کیا جائے گا، اس طرح کعبۃ اللہ عبادت سے معمور رہے گا تو میری امت بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہے گی۔ اور جب میری امت ان خصلتوں کا شکار ہو جائے گی، یعنی نماز بھی پڑھے گی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، عبادات انجام دے گی ریاکاری کے لیے، اور رشوت کا بازار گرم ہوگا، اور نمازوں کے معاملے میں سستی اور کوتاہی ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، اسی طرح بیت اللہ خالی ہو جائے گا معتمرین سے، عمرہ کرنے والوں سے، حاجیوں سے، تو تب پھر میری امت کی طرف نظر رحمت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ حدیث نمبر 100، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا صلاة لجار المسجد لا يجیب الى الصلاة اذا سمع النداء۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی اپنے گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ جو شخص مسجد سے متصل ہو، قریب ہو، اور وہ گھر میں نماز ادا کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو اذان سننے کے بعد نماز کا جواب نہیں دیتا، یعنی مسجد میں آ کر نماز ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس سے جماعت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ مؤذن کی اذان پر جواب دے، یعنی مؤذن کے کلمات کی طرح کلمات ادا کرے، یہ قولی جواب ہے، اور عملی جواب مؤذن کا یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی فوراً نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچ جائے۔ حدیث نمبر 101، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ رجل خرج من بیتہ فاسبغ الوضوء ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ تعالی فهلك فيما بينه وبين ذلك ورجل قام في جوف الليل بعدها هدأت العيون فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله عز وجل فهلك فيما بينه وبين ذلك۔ امام زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس دن جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے سائے کے نیچے وہ شخص سائے میں ہوگا جو اپنے گھر سے نکلا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے کسی گھر کی طرف گیا، یعنی کسی مسجد کا رخ کیا تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرض نماز کو ادا کرے، اور اسی درمیان میں یعنی مسجد کے اور اپنے گھر کے درمیان میں اس کا انتقال ہو جائے، تو ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، جو خلوص دل سے نیک نیتی کے ساتھ جو نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرے، اور نماز ادا کرنے سے پہلے مسجد اور گھر کے درمیان اگر اس کا انتقال ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص یہ ہے، اور دوسرے وہ شخص جو آدھی رات کے وقت جب کہ سب سو رہے ہوں، خواب غفلت میں ہوں، نیند کی آغوش میں ہوں، یہ شخص کھڑا ہو، نیند سے بیدار ہو اور اچھی طرح وضو کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے کسی گھر کی طرف متوجہ ہو، یعنی اپنی جانماز پر کھڑا ہو جائے، یا کسی اگر مسجد کو جا سکتا ہو تو مسجد کو جائے، یا نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جائے اور اسی دوران انتقال کر جائے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر سایہ فگن ہوگا، جو نیند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رات میں عبادت کے لیے بیدار ہو جائے۔ اس طرح کی مفہوم والی حدیثیں تقریباً موطا امام مالک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل اور سنن دارمی وغیرہ میں یہ اس طرح کی روایت موجود ہے کہ جو شخص نیند کو چھوڑ کر رات میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ حدیث نمبر 102، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ غدا علی ابی الدرداء فوجدہ متصبحا یعنی نائما فقال ما لک یا ابا الدرداء قال کان منی من اللیل شیء فنمت فقال علی رضی اللہ عنہ افطرقت صلاة الصبح فی جماعت فقال نعم فقال علی رضی اللہ عنہ یا ابا الدرداء لأن أصلي الفجر وعشاء الآخرة في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وأنهما ليكفران ما بينهما۔ امام زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہیں صبح کے وقت سوتا ہوا پایا۔ جس وقت آپ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت، تو آپ نے ان کو سوتے ہوئے پایا گھر میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے ابو الدرداء آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے جواب دیا یعنی فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کر میں آ رہا ہوں اور آپ آرام کر رہے ہیں، حالت نیند میں ہیں، نیند کی آغوش میں ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہ میں رات کو کچھ نوافل پڑھتا رہا، اسی لیے فجر کی نماز کے لیے غفلت ہو گئی، رات بھر میں جا کر عبادت کرتا رہا اور عین وقت پر بشری تقاضے کے لحاظ سے مجھے نیند لگ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دی ہے، یعنی آپ کو نماز نہیں ملی فجر کی؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں، رات بھر جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو الدرداء میرا فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنا
میرے نزدیک اس بات سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں ان دونوں نمازوں کے درمیان عبادت کرتا رہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور رات میں اٹھ کر عبادت نہ کر سکے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ رات بھر جاگتا رہے اور فجر کی نماز اس سے چھوٹ جائے۔ یعنی نوافل کی خاطر فرائض کو نہیں چھوڑنا چاہیے، فرض مقدم ہے، فرض ایک ڈیوٹی ہے، نوافل سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، لیکن نوافل بھی اسی وقت قبول ہوں گی جبکہ فرائض کا اہتمام کیا جائے، فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں۔ اگر کوئی شخص رات بھر جاگ کر فجر کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے رات بھر جاگنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین اور فقہا نے، شارحین حدیث نے بتایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اس کو رات میں قیام کرنے والا، رات میں عبادت کرنے والا بھی لکھا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا عشاء اور فجر جو کہ فرائض میں سے ہیں، فرض نمازوں میں سے ہیں، ان کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور نفل کی خاطر فرض کو چھوڑنا درست نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لوں، یہ بہتر ہے رات بھر جا کر عبادت کرنے سے۔ پھر آپ نے کہا اے ابو الدرداء، کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے، یعنی لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں کیا ثواب ہے، تو یہ ضرور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے، شریک ہوں گے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹ کر آئیں۔ یعنی اگر پیروں کے بل، قدموں کے بل چل کر آنے کی صلاحیت، طاقت نہ ہو، تب بھی گھسیٹتے ہوئے یا جس انداز میں بھی وہ مسجد کو پہنچ سکتے ہیں، ضرور وہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو پہنچیں گے۔ کب؟ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو لوگ مسجد کو اپنی استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، اگر خود چل کر نہیں آ سکتے تو کسی کے سہارے آئیں گے۔ یعنی نمازوں کی اہمیت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور یہ دونوں نمازیں ان کے درمیان کی جانے والی خطائیں معاف کر دیتی ہیں۔ یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں، یہ نمازیں ان کے لیے کفارے کا کام دیتی ہیں، یعنی ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ حدیث نمبر 103، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال افضل الاعمال اسباغ الطہور فی الصبرات ونقل الاقدام الى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل سردی کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں، یا طبیعت کی عدم آمادگی کے وقت، جب طبیعت پر وضو کرنا بوجھ محسوس ہو، یعنی دشوار گزرے سخت سردی کی وجہ سے، یا طبیعت وضو کرنے کی طرف آمادہ نہ ہو، تو ایسے موقع پر اچھی طرح وضو کرنا، یعنی اعضائے وضو کو اچھی طرح دھونا، اور جماعت کی طرف چل کر جانا، یعنی جماعت نماز ادا کرنے کے لیے چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ یعنی طبیعت جب نفس پر دشوار گزرے، وضو کرنا، ایسے وقت میں اچھی طرح وضو کرنا۔ جیسے سردی کے موسم میں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم پانی میں وضو کرے اور سردی سے بچے، تو ایسے موقع پر اچھی طرح وضو کرنا، اعضائے وضو کو اچھی طرح دھونا پانی سے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے چل کر جانا، یہ بھی زیادہ ثواب، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر مسجد قریب ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر مسجد دور ہو اور پیدل چل کر جانے کی صورت میں کچھ رکعتیں چھوٹ سکتی ہوں یا نماز چھوٹ جا سکتی ہو، نماز چھوٹ جانے کا ڈر ہو، تو پھر ایسی صورت میں سواری کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کی فکر میں رہنا، یہ بھی سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا انتظار کرنے والا گویا حالت نماز ہی میں ہے۔ باب من یؤم الناس ومن احق بذلک، لوگوں کی امامت کون کرے اور کون اس کا زیادہ حقدار ہے، امام کیسا ہونا چاہیے، اور کس کو امامت کا زیادہ حق ہے، یعنی کون نماز پڑھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 104، قال زید بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا۔
امام زید بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو نماز وہ شخص پڑھائے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا زیادہ علم رکھتا ہو، یعنی جو قرآن مجید کا حافظ ہو، عالم ہو، اس کے معانی کا بھی جاننے والا ہو۔ اور اگر وہ لوگ قرآن پاک میں برابر ہوں، یعنی اگر کسی جماعت میں یا کسی مجمع میں سب لوگ برابر درجے کے ہوں، یعنی سب حافظ قرآن ہوں، تو پھر جو شخص سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو، جو عالم بھی ہو، جو صرف حافظ نہ ہو بلکہ عالم بھی ہو، تو وہ شخص زیادہ حق رکھتا ہے امامت کا آگے بڑھنے کا۔ اور اگر وہ سنت میں برابر ہوں، علوم سنت میں یعنی پورے سب کے سب حافظ بھی ہیں اور اسی درجے کے سب عالم بھی ہیں، تو پھر ان میں جو عمر رسیدہ ہو، جو عمر میں بڑا ہو، وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 105 وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا یصلی خلف الحروریۃ ولا خلف المرجئۃ ولا القدریۃ ولا من نصب حربا لآل محمد قال وکان رضی اللہ عنہ یکرہ الصلاۃ خلف المکفوف والاعراب قال وکان رضی اللہ عنہ یرخص فی الصلاۃ خلف الملوک وولد الزنا اذا کان عفیفا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حروریہ جو اسلام سے خارج ہیں، حروریہ اور خوارج یہ بھی اسلام سے خارج ہیں، مرجئہ قدریہ یہ دو فرقے ہیں اسلام میں، اور قدریہ یعنی جو بندے کو قادر مطلق مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اچھے اور برے کا خود ہی ذمہ دار ہے، بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کو قدریہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حروریہ، خوارج، مرجئہ، قدریہ اور جن لوگوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی ہو اور جن کا مشن ہی اہل بیت اطہار کو ایذا پہنچانا ہو یا تکلیف پہنچانا ہو، ان کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ امام زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا نابینا شخص اور دیہاتی کے پیچھے آپ نماز ادا کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، یعنی اگر کوئی نابینا ہو تو اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ نابینا کی امامت مکروہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ طہارت کے معاملے میں اس درجے احتیاط نہیں کر سکتا جس درجے بینا شخص احتیاط کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ پیشاب کے خطرے اس کے جسم کو لگ گئے ہوں، اور ظاہر بات ہے اس کو جب نظر نہیں آتا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس وجہ سے نابینا کی امامت کو مکروہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح دیہاتی یعنی جو گاؤں کا رہنے والا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو تہذیب اور تمدن سے کچھ آشنائی نہ ہو، واقف نہ ہو، یا جو مسائل سے بالکل نابلد ہو، واقفیت نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز ادا نہیں کرنا چاہیے۔ امام زید نے غلام اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت دی ہے۔ بادشاہ نے وقت کے پیچھے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شخص کی اقتداء میں بھی نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت دی ہے، جبکہ وہ شخص خود پاک دامن ہو، یعنی وہ گناہوں سے اور زنا وغیرہ سے بچنے والا ہو، محفوظ رہنے والا ہو۔ باب اقامت الصفوف، نماز کے لیے ظاہر بات ہے جب جماعت کے ساتھ نماز ہوگی تو صفیں بنیں گی، تو صفوں کو قائم کرنا، صف کو درست کرنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کہ کیونکہ صفوں کی درستگی سے نماز درست ہوتی ہے، صفوں میں گیپ چھوڑنے کو منع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست کرو اور صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو تمہارے دلوں میں اختلافات پیدا ہوں گے اور تم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگو گے۔ حدیث نمبر 106 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال افضل الصفوف اولها وهو صف الملائکۃ وافضل المقدم میامن الامام قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمتم الى الصلاة فاقیموا صفوفکم والزموا عواتقکم ولا تدعوا خللا فیتخللکم الشیطان کما یتخلل اولاد الحذف۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، سب سے افضل صف پہلی صف ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں موجود پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے افضل بہتر صف پہلی صف ہے، اور وہ فرشتوں کی صف ہے، عموماً پہلی صف میں فرشتے ہوتے ہیں، لہذا پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پہلی صف میں وہ لوگ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں جو امام کے دائیں طرف ہوں، یعنی پہلی صف میں بھی پھر درجہ بندی ہے، جو امام کے دائیں جانب ہیں وہ سب سے افضل ہیں، پھر جو امام کے بائیں جانب ہے وہ پھر افضل ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، صفوں کو ٹھیک سے بنا لو اور اپنے کندھوں کو ملا کر رکھو، یعنی قریب قریب ٹھہرو اور کوئی خلا نہ چھوڑو، درمیان میں دو نمازیوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو، ورنہ شیطان تمہارے درمیان اس طرح خلل ڈال لے گا جیسے اس نے یمن میں رہنے والی ایک قوم اولاد حذف کے درمیان خلل ڈال دیا تھا۔ یعنی شیطان کا کام ہی بنی آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کو بھٹکانا ہے، راہ راست سے ہٹانا ہے اور ان کے دل میں مختلف خیالات اور وسوسے ڈال کر ان کو اپنے اصل مقصد کی طرف سے ان کی توجہ ہٹانا ہوتا ہے۔ نماز میں بھی وہ خلل واقع کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم اس کو موقع ہی نہ دو، صفوں کے درمیان کوئی گیپ نہ رکھو، صفوں کو ملا کر رکھو، قریب قریب ٹھہرو اور شیطان کو اختلاف پیدا کرنے کا اور آپس میں پھوٹ اور جھگڑے پیدا کرنے کا موقع نہ دو۔ حدیث نمبر 107 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال امنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجل من الانصار فتقدمنا صلی اللہ علیہ وسلم وخلفنا خلفه فصلى بنا ثم قال اذا كان اثنان فليقم احدهما عن يمين الاخر۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، میں تھا اور ایک انصاری شخص تھے، یعنی مقتدیوں میں صرف 2 شخص تھے، 2 سے زائد ہوں تو ایک صف بنے گی اور امام آگے کھڑے ہوگا، لیکن اگر امام کے ساتھ صرف ایک ہی مصلی ہو تو حکم یہ ہے کہ وہ امام کے دائیں جانب ٹھہرے، اور اگر 2 ہوں تو ایک دائیں جانب ٹھہرے اور ایک بائیں جانب ٹھہرے۔ صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں تھا اور ایک انصاری شخص تھے آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے بڑھے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب مصلیوں میں 2 لوگ ہوں، امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے صرف 2 مقتدی ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے۔ حدیث نمبر 108 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال صلی رجل خلف الصفوف فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هكذا صليت وحدك ليس معك احد قال نعم قال صلی اللہ علیہ وسلم فاعد صلاتك۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے صفوں کے پیچھے تنہا کھڑے ہو کر نماز ادا کی، یعنی ایک صف میں، آخری صف میں صرف ایک اکیلا تنہا شخص تھا جس نے اکیلے نماز ادا کی صف میں، اور ان کے ساتھ کوئی دوسرے نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسی طرح اکیلے نماز ادا کی ہے، یعنی تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں تھا صف میں؟ تو اس شخص نے عرض کیا جی ہاں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو، یعنی صف میں اگر کوئی تنہا ہو تو یہ کراہیت ہے، مکروہ بتلایا گیا کہ اکیلے کھڑا ہونا صف میں منع ہے، اس لیے ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اگر نماز شروع ہو چکی ہو اور پہلی صف مکمل ہو گئی ہو اور دوسری صف میں صرف ایک ہی شخص ہو تو وہ امام کے رکوع میں جانے تک انتظار کرے تاکہ کوئی اور آ جائے تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اگر کوئی بھی نہ آئے اور امام رکوع میں چلا جائے تو اس وقت یہ مسئلہ بتایا گیا کہ وہ پہلی صف میں سے ایک شخص کو اشارے سے پیچھے لے لے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ پہلی صف میں کوئی مسئلے مسائل جاننے والا شخص ہو، ورنہ اگر عام آدمی کو وہ پیچھے لے گا یا جاہل کو یا کسی کو جس کو شرعی مسئلہ معلوم نہ ہو تو پھر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، فتنے کا اندیشہ ڈر ہو تو تنہا ہی صف میں کھڑا ہو جائے اور اسی طرح کراہت کے ساتھ نماز ادا کر لے، لیکن اگر کوئی عالم ہو، کوئی مسئلے مسائل سے واقف ہو تو امام کے رکوع میں جاتے وقت وہ ایک شخص کو پیچھے لے لے اشارے سے اور اس کے ساتھ وہ شامل ہو جائے، دوسری صف میں اس طرح 2 آدمی ہوں گے اور اکیلے کھڑے ہونے کی جو کراہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کی روایت تقریباً سنن ترمذی، صحیح ابن حبان، سنن دارقطنی اور طبرانی کی معجم میں اور مصنف عبدالرزاق اور شرح معانی الآثار وغیرہ میں موجود ہے۔ باب ما ينبغي ان يجتنب في الصلاة، نماز کے دوران کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 109 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال النعاس والتثاؤب في الصلاة من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم في صلاة فليضع يده على فيه
وَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نماز کے دوران اونگ اور جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی نماز میں سستی اور کاہلی شیطان پیدا کرتا ہے۔ نماز میں اونگ آنا یا جمائی آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی شخص کو نماز کے دوران جمائی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لے، یعنی جمائی کو جس قدر روک سکتا ہو روکے۔ اور جب کسی شخص کو نماز کے دوران چھینک آئے تو وہ اپنے دل میں الحمدللہ کہے، آواز سے نہ کہے۔ احناف کے پاس، حنفی مسلک میں یہ ہے کہ نماز کے باہر کی چیز کوئی کہے گا، مثال کے طور پر اگر چھینک کر الحمدللہ کہے گا یا چھینکنے والے کا جواب دے گا یا کوئی مصیبت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا نماز کے درمیان چاہے چھینکے تو الحمدللہ نہ کہے، چھینکنے والے کا جواب نہ دے۔ غیر صلاۃ نماز کے اندر جو اذکار ہیں اس سے ہٹ کر کوئی ذکر نہ کرے، ورنہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 110، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ابصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یعبث بلحیتہ فی الصلاۃ فقال اما ھذا فلو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، یعنی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے وہ داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی ویسے ہی ہوتے، یعنی نماز مکمل خشوع اور خضوع کے لیے ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں کو ہی کامیابی کی خوشخبری دی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن، وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے، فلاح پائے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیے۔ خشوع اور خضوع ظاہری اور باطنی کیفیت کا نام ہے، یعنی ظاہر میں بھی خشوع ہو، آدمی مکمل توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور خشوع اور خضوع کے خلاف کوئی کام نہ کرے، ہاتھ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، اور اس طرح بعض لوگ کپڑوں سے کھیلتے ہیں، بعض لوگ داڑھی سے، اور بعض لوگ مختلف قسم کے اعمال کرتے ہیں، سر کھجاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک رکن میں 3 مرتبہ اس طرح کی حرکت کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر اس کا دل خشوع اور خضوع والا ہوتا، یعنی دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا، تو اس کا اثر اس کے اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ اور پیر وغیرہ سے ظاہر ہوتا۔ باطن میں خشوع پیدا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا اثر ظاہری اعضاء پر بھی پڑے۔ حدیث نمبر 111، وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا دخلت فی الصلاۃ فلا تلتفت یمینا ولا شمالا ولا تعبد بالحصى ولا تفرقع اصابعك ولا تنفض اناملك ولا تمسح جبهتك حتى تفرغ من الصلاة۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم نماز میں داخل ہو، یعنی جب تم نماز شروع کرو تو دائیں طرف یا بائیں طرف توجہ نہ کرو، دائیں بائیں نہ دیکھو، نماز میں نظر اپنی نیچی رکھو، اور کنکریوں کے ساتھ نہ کھیلو، یعنی سجدے میں گئے جب اگر زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں تو کنکریوں کے ساتھ، ریت یا مٹی کے ساتھ نہ کھیلو، اور اپنی انگلیوں کو چٹخارو نہیں، یعنی بعض لوگ نماز میں انگلیاں توڑتے ہیں، انگلیوں کو دباتے ہیں، اس طرح بھی نہ کرو، اور اپنے ناخنوں کو منہ میں نہ ڈالو، اور اپنی پیشانی کو اس وقت تک صاف نہ کرو جب تک کہ تم نماز سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر سجدہ کرنے کی جگہ پر اگر مٹی ہو، ریت ہو یا دھول وغیرہ ہو تو اس کو صاف کرنے کی کوشش مت کرو۔ خشوع اور خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ اسی حالت میں سجدہ کرو۔ البتہ اگر کنکریاں ہوں، کوئی چبھنے والی چیز ہو سجدے کی جگہ تو اس کو ہٹانے کی اجازت ہے، اس کو ہٹاؤ اور سجدہ کرو۔ البتہ دھول مٹی وغیرہ لگ جائے تو اس کو نماز میں نہ پوچھو۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پیشانی اور چہرے کو صاف کر لو، یعنی نماز میں ان کاموں سے بچو جو خشوع اور خضوع کے خلاف ہوں۔ خشوع اور خضوع کے خلاف انگلیوں سے کھیلنا یا اپنی توجہ کو دوسری طرف پھیرنا، یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ حدیث نمبر 112، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا يقطع الصلاة شیء وادرؤوا ما استطعتم۔
حضرت امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز نماز کو نہیں توڑتی، یعنی اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کے گزرنے سے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن گزرنے والا گناہگار ہوگا، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا، اس کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تاہم جہاں تک ہو سکے تم ایسی چیز کو دور کرنے کی، ہٹانے کی کوشش کرو، یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے یہ حکم بتایا گیا، اگر وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں سے لوگوں کا گزر ہو، لوگوں کے جو آنے جانے کی جگہ ہو، مثال کے طور پر وہ راستے میں یا کہیں ایسی جگہ نماز ادا کر رہا ہو جہاں سے لوگوں کا گزر ہو، لوگ آتے جاتے ہوں، تو وہ وہاں ستھرا بنائے، یعنی کوئی ٹیبل یا کوئی ایسی چیز اپنے سامنے رکھے تاکہ لوگ اس کے اس طرف سے گزر جائیں، جس کو ستھرا کہتے ہیں۔ کوئی آڑ، کوئی لکڑی یا کوئی ٹیبل یا کوئی ایسی چیز جانماز کے آگے رکھ دے تاکہ گزرنے والا وہاں سے گزرے تو وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو اشارے سے روکنے کی اجازت ہے۔ باب الحدث فی الصلاۃ، نماز کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ اب یہاں وہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 113، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل تخرج منہ الریح او يرعف او يذرعه القيء وهو في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته فإن تكلم استأنف الصلاة وإن كان قد تشهد فقد تمت صلاته۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کی ہوا خارج ہو جائے، ریح نکل جائے حالت نماز میں، یا اس کی نکسیر پھٹ جائے، یعنی ناک سے خون بہنے لگے، یا اسے الٹی ہو جائے اور وہ اس وقت نماز کی حالت میں ہو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے اور جتنی نماز اس کی گزر چکی تھی وہیں سے آگے سے نماز پڑھے گا۔ اس کو بنا کہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر 2 رکعت کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے یا نکسیر پھوٹ جائے، یعنی ناک سے خون نکل جائے یا کسی بھی جگہ سے خون نکل کر بہنے لگے یا الٹی ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ وضو کر کے آئے گا اور جہاں تک نماز ہوئی تو اس کے آگے سے وہ نماز پڑھے گا، اس کو بنا کہتے ہیں۔ اس طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن اثر نو شروع سے نماز پڑھنا بہتر ہے، اور بنا بھی کب کر سکے گا وہ؟ جبکہ درمیان میں بات نہ کرے اور کوئی منافی صلاۃ کوئی عمل نہ کرے، یعنی نماز کے خلاف کوئی عمل نہ کرے، اور جہاں قریب میں وضو خانہ ہو وہیں جائے اور زیادہ دور نہ جائے، قریب میں وضو کر کے فوراً پھر نماز جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرے، اس کو بنا کہتے ہیں۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اثر نو یعنی شروع سے پھر نماز پڑھے۔ البتہ اگر اس دوران، یعنی نماز میں وضو ٹوٹنے کے بعد سے وضو کرنے کے درمیان، پھر نماز شروع کرنے کے درمیان اگر وہ کسی سے بات کر لے تو وہ اب بنا نہیں کر سکتا، نماز شروع سے پڑھنا اس پر لازم ہے۔ البتہ اگر وہ تشہد پڑھ چکا ہو، آخری رکعت ہو اس کی، چاہے وہ 2 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، تشہد پڑھنے کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز عذروِ فرض یعنی فرض کی حیثیت سے اس کی نماز پوری ہو جائے گی، کیونکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور تشہد واجب ہے۔ فرض اگر ادا ہو جائے تو نماز بحیثیت فرض نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر تشہد کے بعد کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز ہو گئی، اس کو البتہ سنت وغیرہ پڑھنے کے لیے ظاہر بات ہے وضو کرنا ہوگا، چونکہ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ مسنون ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، صرف قاعدہ آخرہ فرض ہے، اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا اس پر فرض ہے اور وہ فرض ادا ہو چکا۔ اس لحاظ سے اگر قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو بحیثیت فرض اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 114، قال زید بن علی رضی اللہ عنہ هذه الثلاث بینی یبنی علیہن وثلاث لا یبنی علیہن البول والغائط والقہقہۃ انها تنقض الوضوء والصلاۃ۔ قال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی الامام یصلی بالقوم فیحدث به حدث یأخذ بید رجل ممن خلفه
فیصلی بالقوم باقی صلاتهم ویذهب هو فیتوضأ ثم یجیء فإن لحق الأول الثانیہ صلی معه وإن لم يلحقه قضى ما بقي عليه. قال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی الإمام يحدث فيقدم رجلا لم يدرك اول الصلاة ان الامام الثاني يصلي بالقوم باقي صلاتهم ثم يقدم رجلا ممن ادرك اول الصلاة فيسلم بهم ويقوم فيقضي ما بقي عليه ويتوضأ الاول فيجيء ويقضي ما بقي عليه. امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں وہیں سے آگے نماز پڑھی جائے گی جہاں پر وضو ٹوٹ گیا تھا، پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں جہاں وضو ٹوٹا تھا وہیں سے پھر نماز کو لے کر چلیں گے. البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ایسا نہیں کیا جا سکتا، یعنی جن میں جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ از سر نو یعنی شروع سے نماز پڑھنا واجب ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں جن میں پھر شروع سے نماز پڑھنا واجب ہے؟ پیشاب، پاخانہ اور نماز کے دوران قہقہا لگانا. کھل کھلا کر ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ وضو اور نماز دونوں کو توڑ دیتے ہیں. اگر حالت نماز میں کوئی پیشاب کر لے یا پاخانہ کر لے یا زور سے ہنسے، کھل کھلا کر ہنسیں جس میں دانت ظاہر ہو جائے، نظر آ جائیں، آواز سے ہنسے، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کا وضو بھی جاتا رہے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اس کو پاکی حاصل کر کے وضو کر کے دوبارہ شروع سے نماز پڑھنا ہوگا. جہاں سے نماز ٹوٹ گئی تھی وہاں سے وہ آغاز نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو پھر اثر نو یعنی پوری نماز پھر دہرانا ہوگا. امام زید بن علی رضی اللہ عنہ امام کے بارے میں فرماتے ہیں جو لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ اپنے پیچھے موجود کسی شخص کا ہاتھ تھام کر اسے آگے بڑھا دے، مؤذن کو یا جو نماز پڑھانے کے قابل ہو. اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اپنا کسی کو جانشین خلیفہ بنائے، نماز پڑھانے کے لیے، مابقی نماز ادا کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کسی شخص کا ہاتھ تھام کر اسے آگے بڑھا دے اور وہ دوسرا شخص لوگوں کو باقی نماز پڑھا دے. امام جہاں سے چھوڑا تھا یہ وہاں سے نماز کو پڑھائے. وہ امام جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کرے گا اور پھر واپس آئے گا. اگر پہلا امام دوسرے امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کی اقتداء میں نماز ادا کر لے گا، یعنی امام کے وضو کر کے آنے تک اگر جماعت باقی ہے، نماز چل رہی ہو تو یہ امام شامل ہو جائے گا. اور اگر وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوا یعنی وضو کر کے آنے تک اگر نماز ہو جائے تو جتنی نماز باقی رہ گئی تھی امام کی، جتنی رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ انہیں ادا کر لے گا. امام زید بن علی رضی اللہ عنہ امام کے بارے میں فرماتے ہیں جس کا وضو ٹوٹ جائے اگر وہ کسی ایسے شخص کو آگے کرے جس نے نماز کا ابتدائی حصہ نہیں پایا تھا تو دوسرا امام لوگوں کو باقی کی نماز پڑھا دے، پھر اس شخص کو آگے کرے جس نے نماز کا ابتدائی حصہ پایا تھا تو وہ ان لوگوں کو سلام پھیرے گا، یعنی ان لوگوں کے لیے سلام پھیرے گا، ان لوگوں کی نماز مکمل کرے گا. اور وہ امام جس سے پہلے آگے کیا تھا اپنی بقیہ نماز پوری کر کے پہلے والا امام وضو کر کے باقی جو نماز رہ گئی تھی اسے ادا کر لے گا. یعنی یہاں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ مصلیوں میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ابتدائی نماز سے نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ مصلی وہ ہوتے ہیں جن کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہو. ان کو فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں لاحق کہتے ہیں، یعنی ان کو سابق کہتے ہیں جن کی کچھ رکعت چھوٹ گئی ہو. مدرک جو مکمل نماز میں شریک ہو، سابق جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، اور لاحق جو ابتدائی نماز میں شریک تھا لیکن وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے پھر وہ وضو کے لیے چلا گیا تو جس کی وجہ سے اس کو کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں. اب یہاں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر امام وضو ٹوٹنے کی صورت میں ایک ایسے شخص کو آگے بڑھا دے نماز پڑھانے کے لیے جو ابتدا سے نماز میں شریک نہیں تھا، جس کی پہلی یا دوسری رکعت چھوٹ گئی تھی، تو کیا اس طرح اس کو آگے بڑھانا درست ہے؟ ہاں، اس کو آگے بڑھانا درست ہے. البتہ وہ شخص جس کی 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ امامت کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا. پھر وہ ایک ایسے شخص کو آگے بڑھائے گا جو شروع سے نماز میں شریک تھا، امام کی ابتدائی رکعت سے جو نماز میں شامل تھا، جس کو مدرک کہتے ہیں، جو مکمل نماز میں شریک تھا، اس کو آگے بڑھائے گا. وہ شخص سلام پھیرے گا اور مقتدیوں کی نماز اس طرح پوری ہوگی. پھر یہ شخص جس کی 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ پیچھے آ کر اپنی 1 یا 2 رکعت مابقی جو رکعتیں اس کی چھوٹ گئی تھی ان کو ادا کرے گا.
پھر امام جب وضو کر کے آئے گا اور امام کے ذمے جو رکعتیں رہ گئی تھی وہ ان رکعتوں کو ادا کرے گا۔ حدیث نمبر 115 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل یتکلم فی الصلاۃ ناسیا ومتعمدا انہ تنقطع صلاته وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل یرد السلام فی الصلاۃ ان صلاته فاسدۃ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص نماز کے دوران بھول کر یا جان بوجھ کر کوئی بات کر لے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں اگر کوئی بات کر لے، چاہے بھول کر ہو یا اس کو حالت نماز یاد ہو، ہر صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز کے درمیان سلام کا جواب دے دے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح کی روایتیں تقریباً کنز العمال اور طبرانی اور جامع کبیر، جمع الجوامع اور حدیث شریف کی مختلف کتابوں میں اس طرح کی روایتیں آئی ہیں۔ حدیث نمبر 116 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول عمرۃ اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه في الصلاة فلم يرد عليه فلما صلى وانصرف قال أين المسلم قبيل أني كنت في الصلاة وأنه أتاني جبريل عليه السلام فقال انہا امتک ان يرد السلام وهم في الصلاة۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ کو سلام کیا، آپ اس وقت حالت نماز میں تھے، آپ نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لی، جب نماز سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے سلام کرنے والا شخص کہاں ہے؟ وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی مجھے سلام کیا تھا؟ میں نماز کی حالت میں تھا، جبریل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا آپ اپنی امت کو اس بات سے روک دیں کہ وہ نماز کے دوران سلام کا جواب دیں، یعنی نماز میں سلام کرنا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو سلام کیا جائے تو اس پر سلام کا جواب دینا حالت نماز میں واجب نہیں ہے، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد وہ سلام کا جواب دے۔ حدیث نمبر 117 حدثنی زید بن علی عن آبائہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لا يبزقن احدکم فی الصلاة تلقاء وجہہ ولا عن یمینہ ولا يبزقن عن شمالہ او تحت قدمہ الیسریٰ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے اور اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نماز کے دوران سامنے کی طرف یعنی قبلے کی طرف یا دائیں طرف نہ تھوکے، وہ اپنے بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے، یعنی حالت نماز میں قبلے کی طرف، حالت نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو یا وضو کرتے وقت ہو، قبلے کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف یا سیدھی جانب نماز میں تھوکنے سے آپ نے منع فرمایا، البتہ بائیں طرف یا بائیں پیر کے نیچے تھوکا جا سکتا ہے، یہ مجبوری کی حالت میں ہے، جبکہ اس زمانے میں مساجد میں اس طرح کی جانماز اور حصیر بوریے وغیرہ کچھ انتظام نہیں ہوتا تھا، صرف فرش پر مٹی پر نماز ادا کی جاتی تھی، اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ اس کے اوپر مٹی ڈال کر پھر اس کو دفن کیا جا سکتا تھا، اس کو چھپایا جا سکتا تھا، لیکن اب قطعاً مساجد میں تھوکنے کی یا اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں تھوک دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس پر مٹی ڈال دے اور اس کو دفن کر دے، یعنی اس کو صاف ستھرا کر دے۔ اس طرح کی روایت تقریباً مسند ابی اعلیٰ، مصنف عبدالرزاق، سنن نسائی، سنن بیہقی اور مسند حمیدی، کنز العمال، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ یعنی صحاح ستہ کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل اور صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند شافعی، سنن دارقطنی، مسند ابی داؤد طیالسی اور اس طرح کی بہت ساری حدیث شریف کی معتبر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری اور نسائی میں حدیث نمبر کیا ہے؟
صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1145 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 422 وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، قبلے کی طرف تھوکنا قطعاً منع ہے۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاۃ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے اور دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ امام کو نماز کے دوران متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ پڑھنے کا حکم مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانے کا حکم خواتین کے لیے ہے۔ اگر نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے، امام کو متوجہ کرنا ہو تو مرد حضرات سبحان اللہ کہہ کر متوجہ کریں، اور عورتیں بھی اگر جماعت میں شامل ہو تو وہ تالی بجا کر امام کو متوجہ کر سکتی ہیں۔ یہ روایت بھی تقریباً مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن نسائی، سنن کبریٰ بیہقی اور شرح معانی الآثار اور مشکات المصابیح کنز العمال وغیرہ میں موجود ہے۔ وہ ایک واقعہ بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے درمیان صلح کے لیے، مصالحت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور نماز کا وقت ہو چکا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ہی آپ تشریف لائے۔ اس وقت لوگوں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آواز کی، تالی بجائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ اگر نماز میں ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے اور امام کو متوجہ کرنا ہو تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں۔ باب السہو فی الصلاۃ، نماز میں سہو کا بیان۔ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال سجدۃ السہو بعد السلام وقبل الکلام تجزئان من الزیادۃ والنقصان۔ نماز میں اگر کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے، ہر دو صورت میں فرماتے ہیں کہ 2 سجدے کافی ہیں، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں۔ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی واجب چھوٹ جائے، جیسے قائد اولیٰ ہے یا دعائے قنوت ہے، یا کوئی واجب بدل جائے، ایک رکن کی جگہ کوئی دوسرا رکن ادا کریں، تقدیم رکن، تاخیر رکن، تغیر واجب اور ترک واجب، ان چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جملہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص سجدہ پہلے کرے اور رکوع بعد میں کرے، یاد آ جائے پھر رکوع کر لے، تو رکن کو آگے پیچھے کرنے سے بھی نماز پر اثر پڑتا ہے، لیکن سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں، چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی، قائد آخرہ آخری رکعت میں تشہد پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ایک طرف سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، پھر 2 سجدوں کے بعد پھر دوبارہ تشہد پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، سہو کے دونوں سجدے سلام پھیرنے کے بعد ہوں گے اور کلام کرنے سے پہلے ہوں گے، یعنی نماز مکمل کرنے سے پہلے 2 سجدے کر کے سجدہ سہو کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اس طرح نماز پوری ہو جائے گی، اور کلام کرنے سے پہلے ہوں گے، یعنی بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کسی اضافے یا کسی کمی کو پورا کر دیں گے، یعنی نماز میں چاہے کمی ہو یا اضافہ ہو، 4 رکعت والی نماز 3 رکعت پڑھ لیں یا 3 رکعت والی 4 رکعت پڑھ لیں یا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیں، کمی ہو یا زیادتی، نماز میں ہر صورت میں سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد ہے، یعنی ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں اور پھر حسب معمول تشہد، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ حدیث نمبر 120 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر 5 فقام ذو الیدین فقال یا رسول اللہ هل زید فی الصلاة شیء قال وما ذاک قال صلیت بنا 5 قال فاستقبل القبلة فکبر وهو جالس وسجد سجدتین فیہما قراءة ولا رکوع وقال هما المرغمتان۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز میں 5 رکعتیں پڑھا دی، تو حضرت ذوالیدین ایک صحابی کھڑے ہوئے
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 5 رکعت ہو گئی ہے؟ اور دیگر احادیث میں الفاظ مختلف ہیں، اقصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، نماز کم کر دی گئی ہے یا نماز بڑھا دی گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ بات ہے کہ آپ سے بھول ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، یعنی آپ نے دریافت کیا جب نماز میں اضافہ ہو گیا، اس طرح کا سوال کیا گیا تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں 5 رکعتیں پڑھا دیں، 4 کے بجائے 5 رکعتیں ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا فوراً اور اللہ اکبر کہا، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے آپ نے قاعدے کی حالت میں پھر 2 سجدے کیے۔ آپ نے ان دونوں سجدوں میں کوئی قرات نہیں کی، یعنی صرف تسبیح پڑھی اور قیام بھی نہیں کیا اور نہ ہی رکوع کیا، یعنی فوراً آپ نے اس صحابی کی بات پر جب دوسرے صحابہ نے بھی تصدیق کی کہ اصدق ذوالیدین کیا سچ کہا، تو صحابہ نے عرض کیا ہاں ذوالیدین سچ کہتے ہیں، تو آپ فوراً قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر ایک طرف سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے، پھر آپ نے تشہد، درود ابراہیم اور دعائے معذورہ پڑھ کر سلام پھیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ 2 سجدے شیطان کو رسوا کرنے کے لیے ہیں، یعنی جب بندے سے بھول ہو جاتی ہے، نماز میں سہو ہو جاتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے، نماز میں مختلف خیالات اور وسوسے ڈال کر نماز کی رکعتوں کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ جب بندہ پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ناخوش ہوتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک سجدے کی وجہ سے اللہ کے دربار سے، اللہ کی بارگاہ سے میں مردود ہو گیا، دھتکار دیا گیا مجھے، اور اب میں بندے کو غافل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ پھر دوبارہ سجدہ کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ سجدہ سہو یہ شیطان کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے ہے، کہ شیطان بندے کو نماز سے غافل کرنا چاہتا تھا لیکن بندہ سجدہ سہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور 2 سجدے اضافہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 121، وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل ینسا فی موضع القیام فیجلس ویقوم فی موضع الجلوس ان علیہ سجدتي السہو۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہما فی الرجل یجہر فی الصلاة التي یخافت فیہا ویخافت فی الصلاة التي یجہر فیہا ناسیا ان علیہ سجدتي السہو وصلاة تامہ۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل ینسى التکبیر فی القیام والقعود والتسبیح فی الرکوع والسجود ثم یذکر ذلک فی آخر الصلاة ان علیہ سجدتي السہو وصلاته تامہ۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی الرجل یسلم فی الرکعتین من الظہر او العصر او العشاء ناسیا انہ یبنی ویسجد سجدتي السہو۔ وقال زید بن علی علیہ السلام ان سلم على تمام فی نفسه استقبل الصلاة۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہما فی الرجل ینسى سجدة من فریضة من صلاته ثم یذکرها فی الرکعة الثانیة او الثالثة انه یسجدها وعلیہ سجدة السہو وان لم یذکرها حتى سلم وتکلم استقبل الصلاة۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہما اذا نسی شیئا من سنن الصلاة ثم ذکر ذلك بعدما سلم وتکلم ان صلاته تامہ۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہما فی سجدتي السہو یتشہد مثل التشہد فی الرکعتین ثم یسلم۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کے دوران قیام کو بھول جائے اور بیٹھ جائے، کھڑے ہونا تھا بیٹھ گیا، یا بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو جائے، یعنی قاعدہ اولیٰ تھا بیٹھنا تھا اس کو کھڑا ہو جائے، تو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ایسی نماز جس میں پست آواز سے قرات ہوتی ہے اس میں بلند آواز سے قرات کرے، یا بلند آواز میں قرات والی نماز میں بھول کر آہستہ قرات کرے تو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، البتہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جہری نماز میں امام جماعت کے ساتھ اگر نماز ہو تو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے جہری نمازوں میں، جیسے مغرب، عشاء اور فجر ہے، جمعہ کی نماز ہے، عیدین ہے۔ اگر جہری نماز میں آہستہ پڑھے، مغرب کی نماز میں قرات آہستہ کرے یا عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں، تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، اس کی نماز پوری ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر سری نماز میں، کیونکہ قرات سری قرات جہری یہ واجبات میں سے ہے، جن نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنا ہے ان میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور جن نمازوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے ان نمازوں میں آہستہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آہستہ قرات والی نماز میں، یعنی مثال کے طور پر ظہر اور عصر میں اگر
بلند آواز سے قرات کر لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور وہ ظہر کی یا عصر کی نماز ہو تو اس پر آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ ظاہر بات ہے آہستہ ہی پڑھے گا، وہ تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ۔ البتہ اگر جہری نماز ہو، مثال کے طور پر مغرب، عشاء یا فجر کی نماز اگر کوئی شخص تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو بلند آواز سے پڑھے چاہے تو آہستہ پڑھے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص قیام میں یا بیٹھتے ہوئے تکبیر کہنا بھول جائے، تکبیرات انتقالات نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اگر یہ تکبیرات بھول جائے یا رکوع میں تسبیح پڑھنا بھول جائے یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا بھول جائے، جو اسے نماز کے آخر میں یاد آئے، جب وہ قاعدے میں بیٹھے قاعدے آخرہ میں تب یاد آئے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے اور اس کی نماز مکمل شمار ہوگی۔ لیکن حنفی مسلک میں تکبیرات انتقالات اور رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح یہ مسنونات نماز میں ہیں، نماز کی سنتوں میں سے ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہے، ایسے شخص پر اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ البتہ وہ شخص تارک سنت کہلائے گا، اس کے سنت چھوٹ جائے گی۔ سنت کی چونکہ کوئی تلافی نہیں ہے، اس لیے نماز کی سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور وہ بھول کر ایسا کرے، بھولے سے اگر ایسا ہو جائے تو وہ وہیں سے آگے نماز پڑھے گا اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور اس کا رخ قبلے کی طرف سے نہ مڑا ہو، سینہ اس کا قبلے کی طرف سے نہ مڑا ہو اور وہ کسی سے بات نہ کیا ہو اور نماز کے خلاف یعنی نماز کے منافی کوئی عمل بھی نہیں کیا ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ فوراً پھر اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور سورہ فاتحہ پڑھے، حسب معمول تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر وہ سلام پھرنے کے بعد قبلے سے مڑ جائے، اس کا رخ پورا پھر جائے، سینہ بھی اس کا پھر جائے اور کسی سے بات کر لے تو پھر اب ایسی صورت میں وہ 2 رکعت پہلے کی شمار نہیں ہوگی، اس کو پھر شروع سے 4 رکعت نماز ادا کرنا ہوگا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اس نے اپنے خیال میں مکمل طور پر سلام پھیر دیا تو وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا، یعنی سلام پھیر کر ہٹ جائے، سینہ اس کا قبلے کی طرف سے پھر جائے یا کسی سے وہ بات کر لے تو پھر اب وہ اس کی 2 رکعت پہلے کی باقی نہیں رہی، وہ ختم ہو گئی، اب اس کو پھر شروع سے نماز پڑھنا ہوگا 4 رکعت مکمل، 2 رکعت کی وہ بنا نہیں کر سکتا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو فرض نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے اور پھر اسے دوسری یا تیسری رکعت میں یاد آئے تو وہ سجدہ کر لے گا اور اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اگر اسے یاد نہیں آئے یہاں تک کہ اس نے سلام پھیر لیا اور کلام بھی کر لیا تو پھر وہ شروع سے نماز پڑھے گا۔ یعنی یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے، پہلی رکعت کے 2 سجدے بھول جائے یا ایک سجدہ کرے اور ایک بھول جائے اور اس کو دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں بہرحال آخر تک یاد آ جائے تو وہ فوراً سجدہ کر لے، جب بھی یاد آ جائے سجدہ کر لے اور تاخیر رکن کی وجہ سے وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں 1 سجدہ کیا تھا، دوسری رکعت میں یاد آ گیا تو 2 کے بجائے 3 سجدے کرے، یہ جو رکن پیچھے ہو گیا ہے، پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنا تھا، 1 ہی سجدہ ہوا، پھر بعد میں یاد آ گیا اور وہ سجدہ ادا کیا تو تاخیر رکن کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ البتہ اگر اس کو نماز پوری ادا کرنے تک یاد ہی نہ آئے کہ وہ سجدہ کرنا بھول گیا تھا، اس کو یاد نہ آئے اور سلام پھیر دے تو سجدہ چونکہ فرض ہے اور فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ تو ایسے شخص کو اگر جس کو سلام پھیرنے تک یاد نہ آئے سجدہ اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو پھر اس کو دوبارہ نماز پڑھنا اس پر واجب ہے۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص نماز کی کسی سنت کو بھول جائے پھر اسے سلام پھیرنے اور بات کرنے کے بعد یاد آئے تو وہ اس کی نماز مکمل ہوگی، مکمل شمار ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسنونات نماز جو چیزیں نماز میں سنت ہیں ان کے چھوٹ جانے سے نماز پر اثر نہیں پڑتا، نماز پوری ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی یا نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابٌ فی المرأۃ تؤم النساء، انشاءاللہ اگلی نشست میں
خواتین کا دیگر خواتین کی امامت کرنے کے مسئلے پر بات ہوگی کہ خواتین، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین امامت کر سکتی ہیں یا نہیں. اگر امامت کرنے کی اگر نوبت آ جائے تو امام کی طرح، مرد کی طرح وہ مستقل سامنے آگے کھڑی نہیں ہوں گی، بلکہ عورتوں کے درمیان ہی کھڑی رہیں گی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. حدیث نمبر 121 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. اور خاص طور پر ہمارے اس ریکارڈنگ کے محتمم ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی چشتی بخاری صاحب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرما، اور ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، اور اے مولا ان کو تمام دین و دنیا کی تمام خوبیوں سے سرفراز فرما، اور قیامت کے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.